السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے زکوٰۃ کی فضیلت۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بے شمار جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکال دیں گے تو اتنا مال گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ جیسے ہی ہم مال زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ تو نکالتے ہی اللہ تبارک و تعالی مال میں برکت دیتے ہیں اور ہمارا مال بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ پہ بہت زور قرآن کریم میں دیا ہے، اور حدیث شریف میں بھی زکوٰۃ کے بارے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ زکوٰۃ دینے میں ہم دیر نہ کریں، اور زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ آدمی جب زکوٰۃ نکال دیتا ہے پھر اس مال کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، یوں ہی مال کو کھاتا ہے، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی زکوٰۃ کا نکالنا یہ بہت ضروری ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی جنگل میں تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک بادل آیا، اور اس بادل سے ایک آواز آئی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ ایک آدمی کا نام لے کے آواز آئی کہ اس شخص کے باغ کو پانی دو۔ پھر بارش ہونے لگتی ہے، اور بے تحاشا بارش ہوتی ہے، اور پھر وہ بارش راستہ پکڑ کے ایک طرف چل دیتی ہے، وہ پانی چل دیتا ہے نا۔ وہ شخص جو آواز سنا تھا وہ بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ پانی ایک باغیچے میں جا رہا ہے، اور باغیچے میں ایک شخص کھڑا ہے کدال لے کے، وہ پانی کو اپنے باغیچے میں لے رہا ہے اور ہر طرف اس پانی کو ڈال رہا ہے۔ تو یہ شخص تعجب سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا نہیں، پہلے بتائیے تو صحیح آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہا کہ میرا فلاں یہ نام ہے۔ سیم وہی نام بتایا جو نام بادل میں آواز آئی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی دو۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے بھائی وجہ کیا ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ کہا نہیں، ہم کو یہ بتائیے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کہا نہیں، پہلے تم بتاؤ کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا دیکھو، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں جنگل میں تھا، آواز آئی، بادل آیا، اس سے آواز آئی فلاں کے باغ کو پانی دو، پھر پانی برسا اور آپ کے باغیچے کی طرف ہو لیا، پھر ہم بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، اور جب آئے تو دیکھتے ہیں آپ کھڑے ہیں اور کدال سے پانی کو اپنے باغیچے میں لے رہے ہیں۔ آپ کون ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہے اور آپ کو اس طرح سے مدد کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے بندے خدا، جب آپ نے ہم سے پوچھ ہی لیا
تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس باغیچے میں جو فصل ہوتا ہے میں اس کو 3 حصہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے باغیچے کے لیے رکھ لیتا ہوں اور اس باغیچے میں لگاتا ہوں سینچائی وغیرہ میں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، مستحقین میں بانٹ دیتا ہوں، اور ایک یعنی تیسرا حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، یعنی ہم سب مل کے اس کو کھاتے ہیں۔ بس یہی میرا کام ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنے بندے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے ہم کبھی نہ ہچکیں، جہاں تک ہو سکے سال پورا ہوتے ہی ہم زکوٰۃ فوراً ادا کر دیں۔ اور اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، اس کے اوپر تو فقط 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن اس سے پہلی امتوں کو اس سے بہت زیادہ زکوٰۃ دینی پڑتی تھی۔ 25% ان کو زکوٰۃ دینی پڑتی تھی، ہے نا؟ وہ 25% دیتے تھے، 100 روپے میں 25 روپے دیتے تھے، اور وہ اس طرح دیتے تھے کہ جب یہ 100 میں 25 روپے نکال دیے تو اس کو نکال کر ایک پہاڑی پہ لے جاتے اور وہاں رکھ دیتے تھے، یا تو اس میں آگ لگ جاتی تھی وہ جل جاتا تھا، یا چڑیا وغیرہ اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتا تھا وہ مال۔ تو آدمی سمجھتا تھا کہ ہماری زکوٰۃ قبول ہو گئی، اور جس کا نہیں لے جاتا تھا یا غائب نہیں ہوتا تھا یا آگ نہیں لگتی تھی جل نہیں جاتا تھا تو پھر سمجھتا تھا کہ ہماری زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ ہم پہ تو اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے امت محمدیہ پہ کہ ہماری زکوٰۃ قبول ہی قبول ہوتی ہے، اور ہم کو 25 نہیں بلکہ 2.5% ہی دینی پڑتی ہے زکوٰۃ۔ تو کم از کم اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشی خوشی زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ کی طرف سے جو بلائیں آتی ہیں وہ بلا نہیں آتی ہے، بلا رک جاتی ہیں، چونکہ وہ مال پاک ہوتا ہے، اس کے کھانے سے بہت طرح کی مصیبت سے آدمی دور ہوتا ہے۔ آج اس مال میں زکوٰۃ نہیں نکلتی، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی بلائیں اس کے گھر میں آتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کس طرح سے دیں گے، کیسے دیں گے، کن لوگوں کو دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آگے ہم کسی کلپ میں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، آمین۔